انشاءاللہ 2 منٹ میں شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون۔ سورۃ الواقعہ چل رہی ہے اور پچھلے جمعے ہم نے آیت نمبر 21 تک، جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ چونکہ سورہ واقعہ ان چند صورتوں میں سے ہے جن کو مومنین اور مومنات صبح شام یا ہفتے کے دوران کئی مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، تو لہذا چونکہ ایمان سب کا بحیثیت مومن پورے قرآن پر ہے، لیکن بڑی بڑی صورتیں، بڑی بڑی آیتیں، ان سے ہم کوئی خاص فیملیئر اس لیے نہیں ہوتے۔ جب پڑھتے ہیں تو ان کو پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، چونکہ سورہ واقعہ ان میں سے ہے جن کو ہم بطور وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے الفاظ کے ساتھ خواتین و حضرات، مومنین مومنات یعنی ایک تعلق رکھتے ہیں، فیملیئر ہیں، تو اس لیے ذرا اس کا ترجمہ اور تشریح آرام آرام سے اس لیے کر رہے ہیں، جیسے ہم نے سورہ رحمان کا کیا تھا، انشاءاللہ اسی انداز سے مزمل اور مدثر کا بھی کریں گے، تاکہ اللہ کے حکم، اس کی توفیق اور اس کی عنایت سے، تاکہ تھوڑا سا ایک اس صورت کا کلو اور ایسنس ان کو حاصل ہو جائے۔ آیت نمبر 22 تھی، ہے وحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اور خوبصورت کشادہ آنکھوں والی حوریں، یعنی وہ بھی ملیں گی۔ اور ان کی پھر آگے آیت نمبر 23 میں ایک صفت بیان کی گئی ہے، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہوں، جیسے پروٹیکٹڈ چھپائے ہوئے موتی، حفاظت سے رکھے ہوئے موتی۔ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے موتیوں کو محفوظ کر کے سنبھال کے رکھ دیا گیا ہے۔
کیا مطلب؟ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اہل جنت کا نکاح کر دیا جائے گا. حور عین کی تشریح ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اللہ عز و جل کے اس ارشاد حور عین کی ذرا تفصیل بتائیے. تو آپ نے فرمایا وہ سفید رنگ کی حوریں ہوں گی جن کی موٹی موٹی آنکھیں ہوں گی اور کشادہ آنکھیں ہوں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے. یہ کیوں ملیں گی؟ جزاء بما کانوا یعملون، آیت نمبر 24 ہے. یہ ان کے نیک اعمال کی جزا ہوگی جو وہ کرتے رہے تھے. یعنی نیک اعمال وہ جو کرتے رہے تھے اللہ تبارک و تعالی اس کی ان کو جزا دیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں نور چمک رہا ہوگا. جنت میں نور لائٹیں مار رہا ہوگا، نور چمک رہا ہوگا. مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس چیز کا نور ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حور اپنے شوہر کو دیکھ کر ہنسے گی تو اس کے دانتوں سے روشنی پھوٹے گی، یہ وہ روشنی ہوگی، یہ وہ نور ہوگا. ان حوروں کے متعلق فرمایا، یہ جو ہے نا حور عین کا امثال اللؤلؤ المکنون، کشادہ آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہوں. یہ پوری کی پوری حور یعنی پورے ان کی جسامت کے متعلق کہا گیا ہے. وہ چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی، یعنی ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، نہ ان پر گرد و غبار اور ڈسٹ پڑی ہوئی ہوگی. وہ سیپ میں چھپے ہوئے موتی سے زیادہ صاف اور شفاف ہوں گی اور ان کے جسم کی ہر جانب سے ان کا حسن چمک رہا ہوگا. آیت نمبر 24 پھر میں پڑھتا ہوں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان نیک کاموں کی جزا ہے وہ جو کرتے تھے. پھر میں یہاں یہ کہوں گا کہ خواتین کو یہ سن کے کہ مردوں کو یہ ملے گا یہ ملے گا، یہ تمام باتیں، یہ تمام چیزیں عورتوں کے لیے بھی ہیں، جس طرح میں پہلے تفصیل کے ساتھ سورہ رحمان میں اور پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ ساری نعمتیں وائس ورثہ خواتین مومنات کے لیے بھی ہوں گی، مومن خواتین کے لیے بھی ہوں گی. یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت جو ہے مرد حضرات جو ہیں وہ جنت کے ٹھیکیدار بن گئے. کسی مرد کی کوئی ٹھیکیداری جنت پہ نہیں ہوگی. یعنی جتنے مستحق مرد ہیں اور اپنی اتھارٹی کے ساتھ اتنی ہی مستحق جو ہے وہ عورتیں بھی ہیں. جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان نیک کاموں کی جزا ہے وہ جو کیا کرتے تھے. نیک کاموں کی جزا، نیک کاموں کا ریوارڈ ان کو اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں ان انعامات اور ان فضیلتوں کی شکل میں دے رہے ہیں.
जन्नत में दाखिल होना बजात खुद बाय इट सेल्फ ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, और इसका सबब बंदे का अल्लाह और उसके रसूल और सारे ईमानियात जो है उन पर ईमान लाना है। जन्नत में हूर व गिलमान, अगर गिलमान का मिलना और खाने पीने की और ऐश व आराम की लजीज चीजें, ये सब भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं, और इसका सबब उस बंदा मोमिन के नेक अमाल हैं। और जन्नत में दवाम और खुलूद यानी हमेशा हमेशा रहना, यह भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, और इसका सबब बंदे की ये नीयत है कि वो हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। लेकिन ये सब जाहिरी असबाब हैं, हकीकी सबब अल्लाह तबारक व तआला का करम है। बंदा इसी फजल के सबब ईमान लाता है और अल्लाह के फजल करम की वजह से ही नेक अमाल करता है, अमाल सालिहा करता है, और उसी के फजल से ईमान और अमाल सालिहा पर कायम रहता है। इसमें एक बात और मैं यहाँ शामिल करूं कि अल्लाह तबारक व नो डाउट अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम और रोज़ हशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफाअत कुबरा, शफाअत उज़्मा, आपकी खुसूसी शफाअत और सिफारिश के साथ। और यकीनन अल्लाह का फजल, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक जगह कुरान मजीद में फरमा दिया है, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला कलीला। अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो चंद अफराद के अलावा तमाम के तमाम शैतान के पैरोकार, शैतान की इत्तिबा करने वाले बन जाते। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के हक में जन्नातुल फिरदौस के फैसले सादिर फरमाए। आगे आयत नंबर 25 है, ला यस्मऊन फीहा लग़वन वला तअसीमा। वो इसमें न कोई बेहूदगी सुनेंगे और न कोई गुनाह की बात। यानी मोमिनीन जो जन्नत में होंगे वो जन्नत में न कोई बेहुदा बात सुनेंगे न गुनाह की बात सुनेंगे। क्या होगा? इल्ला कीलन सलामन सलामा, मगर हर तरफ से सलाम 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 ही की आवाजें सुनेंगे। ला यस्मऊन फीहा लग़वन, लग़व हम आम गुफ्तगू में भी यार लग़व बात मत करो, लग़व कोई लग़व बात नहीं सुनेंगे जन्नत में जन्नती। लग़व बात से मुराद है ऐसा कलाम जो अबस हो, नॉट फॉर नॉट, जिसको हम कहते हैं नॉनसेंस, बेफायदा, जो लायक शुमार न हो, महज ऐसी बातें जिनका न कोई सर हो न पैर हो, उसको कहते हैं लग़व बात। वला तअसीमा, और न गुनाह की बात, इस्म से है ये, इस्म, न गुनाह की कोई बात सुनेंगे। मतलब गुनाह की बातें क्या है? झूठ, चुगली, फहश गोई, इल्जाम तराशी वगैरह वगैरह। बाज कहते हैं लड़ाई झगड़े, गालम गलोच, झूठी कस्में, गुनाह पर उबारने वाली बातें, ये गुनाह की बातों में शामिल हैं। ठीक है,
इल्ला कीलन सलामन सलामा, मगर क्या बातें वहां पर होंगी, हर तरफ से सलाम सलाम की आवाजें आ रही होंगी। यानी जन्नती जन्नत में सलामती की बातें सुनेंगे, नेकी की बातें, अल्लाह के जिक्र की बातें, एक दूसरे से मुलाकातें, एक दूसरे से कलाम की इब्तिदा सलाम से करेंगे, एक दूसरे को खुशामदीद कहेंगे, मरहबा कहेंगे, बैठेंगे और जन्नत की नेमतों से हर तरीके से लुत्फ अंदोज होंगे। यानी जो दुनिया में एक अंदाज और एक तरीका तंज़ो तमस्खुर, तानो तशनी, बदजुबानी, बदतमीजी, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, लग़वियात, ये बातें वहां नहीं होंगी। बहश्त आंजौ के आजारे नबौशद, फारसी वाले कहते हैं बहश्त आंजौ के आजारे नबौशद, कसेरा बाकसे कौरे नबौशद। बहिश्त यानी जन्नत एक ऐसी जगह है कि एक दूसरे को आजार यानी तकलीफ पहुंचाने वाली कोई बात किसी के लिए नहीं होगी, और किसी को किसी के साथ कोई सरोकार नहीं होगा, और अमन और चैन और सुकून से वहां जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह अकबर। इल्ला कीलन सलामन सलामा, हर तरफ सलामती होगी, सलाम की कसरत होगी, न बीमार होने का धड़का, न मौत का खतरा, न किसी हादसे का खदशा है। किस्म किस्म के फलों से फूलों से लदे हुए दरख्त, बागात, धूप होगी मीठी मीठी, न अंधेरा होगा, न गर्मी होगी, न सर्दी होगी। सूरज के निकलने से पहले का जैसा मौसम मुअतदिल होता है, ऐसा साया फैला हुआ होगा। ये सब सलामती की बातें और सलामती की अलामात हैं। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आयत नंबर 27 है, 27। अल्लाहु अकबर कबीरा। व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन, और दाएं जानिब वाले क्या कहने दाएं जानिब वालों का। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, देखो दाएं जानिब वालों का फिर जिक्र है। शुरू में आया था ना, अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन व अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, सीधे हाथ वाले जो दाएं जानिब होंगे, ये तो आ चुके हैं पहले। फी सिदरिम मखदूद, सिदरा, सिद्र सूरह नजम में भी आया ना, इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। फी सिदरिम मखजूद, बेखार बगैर कांटों के बेरियों में, बगैर कांटों वाले बेरी के दरख्त होंगे। बेर आप खाते हैं ना, मुख्तलिफ किस्म के, कोई छोटे बेर हैं, कोई गोल हैं, कोई लाल हैं, कोई हरे हैं, कोई पीले हैं। बेर को सेब का छोटा भाई कहा जाता है। जो सारे न्यूट्रिएंट जो इसके अंदर हैं सेब के अंदर, वो सब के सब बेर के अंदर मौजूद है। आपने बेरी का या बेरी कहते हैं जिसमें छोटे बेर हो, और बेर जिसमें बड़ा फल हो। तो बेर के या बेरी के दरख्त में कांटे भी होते हैं।
اور وہ کانٹے جب ہیں تو جب وہ کوئی بھی فرد جب بیر کے یا بیری کے درخت میں سے پھل اتارے گا، نکالے گا، توڑے گا تو اس کو کانٹا بھی ضرور چبھے گا. اور جنت ایسی جگہ ہے کہ کانٹا وہاں چبھنا نہیں چاہیے، کیونکہ بہشتاں جو کہ آزار نباشد، کوئی غلط کوئی چیز ایسی وہاں ہوگی نہیں جس سے انسان کو کوئی ذرا سی تکلیف پہنچ جائے. اور ظاہر ہے کانٹا ذرا سا بھی چبھے، اس کانٹے کے چبھنے کے اثرات مرتب ہوں یا نہ ہو لیکن تکلیف تو ہوتی ہے. فرمایا ہوں گے درخت بیری کے، لیکن ان بیر کے درختوں سے ہم کانٹے نکال دیں گے. فی صدر مخضود، وہ بیر ہوں گے، بیر کے درخت ہوں گے لیکن بغیر کانٹوں کے ہوں گے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں دیہاتیوں سے اور ان کے سوالات سے بہت نفع پہنچاتا ہے. دیہاتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی نبی پاک سے سوالات پوچھتے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بہت سی سوالات وہ از روئے ادب بر بنائے احترام وہ نہیں پوچھتے تھے. تو جو بدو جو دیہاتی وغیرہ آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بعض سوالات بے دھڑک پوچھ لیا کرتے تھے. ان سوالات کے ذریعے جو حضور کے صحابہ ہیں نا ان کو بھی فائدہ پہنچ جاتا تھا. تو اسی حوالے سے وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہ ہمیں دیہاتیوں کے سوالات، جو ہمارے دل میں سوالات ہوتے تھے اور ہم کسی بعض بنا پہ پوچھتے ہوئے ذرا جھجکتے تھے، تو یہ بدو آتے تھے تو یہ بے دھڑک پوچھ لیا کرتے تھے. تو ایک اعرابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ عز و جل نے جنت کے ایک سے درخت کا ذکر فرمایا جو ایذا پہنچانے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، اور میرا یہ گمان نہیں تھا کہ جنت کا کوئی درخت جنتی کو ایذا پہنچائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے کہا بیری کا درخت، اس میں اذیت دینے والے کانٹے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ فی صدرن، اللہ تعالیٰ نے کہا فی صدرن مخضود، بے کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے کانٹوں کو کاٹ ڈالے گا اور کانٹوں کی جگہ، ہر کانٹے کی جگہ ایک پھل پیدا کرے گا. تو یہ ہے فی صدر مخضود. بیر کھایا کرو بھائی. بیر یہاں کہاں ملتے ہیں؟ بیر یہاں تو نظر نہیں آئے. لوگ بیر کو کہا جاتا ہے غریبوں کا سیب، جیسے ابھی میں نے غریبوں کا سیب. اب تو بیر بھی سیب کے مول میں بک رہے. تو یہ یاد رکھو کہ آم کا ذکر نہیں آیا ہے اب کہیں. بیر تو بیر چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، کھٹے ہوں، میٹھے ہوں، جہاں ملے کھایا کرو، یہ سمجھ کے کہ ہم یہاں دنیا کا بیر کھا رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت میں بھی جنتی بیر عطا فرمائیں گے. آمین کہہ دو. پھر فرمایا وطلح منضود. طلح کیلے، بنانا، منضود تہ بتہ، جیسے کیلے آپ نے دیکھو تہ بتہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے، پوری اس کی. طلح منضود. اللہ اکبر. طلح منضود اور تہ بتہ کیلوں میں. اب یہ کیلوں کا ذکر بھی آ گیا. کیلا بھی جنتی پھل ہے، ایسا جنتی پھل کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے. کیلے ہوں گے درخت جیسے تہ بتہ پورا، اس کیا بولتے ہیں
ढब बोलते क्या बोलते, लाइन से पूरे सैकड़ों केले लगे होते हैं, उसको कहते हैं मंजूद, तह बतह। सुबहान अल्लाह। फिर आगे फरमाया वजिल्लिम ममदूद, और लंबे लंबे फैले हुए सायों में, यानी बड़े बड़े दरख्त होंगे, बड़े दरख्त, घने दरख्त जो होते हैं उनके नीचे उनका साया भी बड़ा होता है। वजिल्लिम ममदूद, लंबे लंबे फैले हुए सायों में, यानी जन्नती बैठे होंगे। जन्नत के दरख्तों का साया हमेशा कायम रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। जन्नत साए की जगह है, धूप वहां नहीं होगी, वहां इस तरह का वक्त होगा जैसे सुबह का वक्त होता है। हां, अगर कोई जन्नती चाहेगा कि मैं जरा धूप के मजे लेना चाहता हूं, उसको धूप मिल जाएगी। वो कहेगा तेज धूप चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए तेज धूप का बंदोबस्त करेंगे। हल्की धूप चाहिए, हल्की धूप मिल जाएगी। ये है मतलब लंबे लंबे सायों का। वमाइम मस्कूब, और बहते छलकते पानियों में। जिल्लिम ममदूद, फैले हुए लंबे सायों में। वमाइम मस्कूब, और छलकते हुए पानी में। झरने से पानी गिरता है, फाउंटेन से पानी गिरता है, उस पानी के गिरने का एक खास आवाज होती है, उसको थेरेपी के तौर पे यहां स्ट्रेस के लिए, उसके इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पानी का किनारा, वो खा नहर हो या किसी चश्मे का पानी हो या समंदर का पानी हो या फाउंटेन हो, पानी को देखना और पानी से खेलना, लोग एंजॉय करते हैं ना। बीच पे क्यों जाते हैं? बीच पे आदमी पानी देख के ही मस्त होता है। हालांकि बीच का पानी तो नमकीन होता है, कड़वा। अल्लाह ताला फरमाते हैं माइम मस्कूब, छलकते हुए, बहते छलकते पानियों में। जन्नत में बहता छलकता पानी होगा। ये जन्नत की नेमतों का जिक्र किया जा रहा है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वफाकिहतिन कसीरा, और बकसरत फल और मेवे। बकसरत, कसरत के साथ, अबंडेंट फ्रूट्स, कसरत के साथ फलों और मेवों के अंदर लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। वो फल न मिकदार में कम होंगे न तादाद में कम होंगे, वो मेवे न मिकदार में कम होंगे न तादाद में कम होंगे। जिस तरह दुनिया में होते हैं कि बाद औकात एक सीजन में एक फल मिलता है, दूसरे सीजन में नहीं मिलता। अब कोल्ड स्टोरेज की वजह से दूसरी जगह मिल सकता है, लेकिन हर जगह ये सहूलत नहीं है। तो जन्नत में इंसान को जो नेमतें मिलेंगी, उन नेमतों में फल भी हैं। फल दुनिया में भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और इसी तरह मेवे, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। अब बहुत से फल इस दुनिया में गर्मियों में होते हैं, सर्दियों में नहीं होते।
بعض اوقات ہر شخص، مثال کے طور پہ جیسے ناریل ہے، کوکونٹ بازار سے تو مل جاتا ہے، دکان سے مل جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں یہاں پر کوکونٹ خود درخت کے اوپر چڑھ کے اپنے ہاتھ سے توڑوں، تو میرا خیال کرتا ہے کہ کوکونٹ اول تو درخت ملے گا نہیں کہ چڑھے، دوسرے اس کو چڑھنا بھی نہیں آئے گا، تیسرے یہ کہ اگر چڑھ بھی گیا تو کوکونٹ شاید نیچے نہ آ سکے، اس کا سر پہلے نیچے آ جائے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ بعض اوقات اس دنیا میں بعض پھل کھانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، بعض ڈاکٹر منع کر دیں، جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ ہر شخص ہر پھل ہر وقت کھا سکے گا، ہر میوے کھا سکے گا، کوئی چیز مانے نہیں ہوگی، کوئی شوگر پوگر کا چکر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی سب کو جنت کے پھل اور میوے نصیب فرمائے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، لا مقطوعہ نہ وہ ختم ہوں گے، ولا ممنوعہ نہ ان سے منع کیا جائے گا، ابھی بتا چکا ہوں۔ یعنی نہ وہاں کسی کو شوگر کا مرض لاحق ہوگا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ بھائی یہ پھل نہ کھاؤ، اس میں بہت کثیر تعداد میں شوگر ہے، یہ شوٹ اپ کر جائے گی، نہیں، ولا ممنوعہ کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ اس وقت فلاں پھل فلاں فروٹ اویلیبل نہیں ہے، لا مقطوعہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، ہر جگہ ہر وقت۔ وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، کثرت سے پھل ہوں گے، کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے، نہ کبھی ان کے کھانے کی ممانعت ہوگی۔ وفرش مرفوعہ، آیت نمبر 34، اور وہ اونچے اونچے فرشوں پر قیام پذیر ہوں گے۔ فرشوں مطلب فرش، بستر۔ وفرش مرفوعہ، اونچے فرشوں پر قیام پذیر ہوں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں اونچے اونچے فرشوں یعنی اونچے اونچے بستروں پہ، بستر سے مراد اہل جنت کی بیویاں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 35 ہے، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے ان کو خاص خلقت پر پیدا کیا ہے، یعنی اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے ان کو کن کو، ان حوروں کو، ان جنتیوں کی بیویوں کو ایک خصوصیت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ عرباً اترابا، ہم نے ان کو دوشیزہ بنایا ہے۔ دوشیزہ ایک ترجمہ، دوسرا ترجمہ عرباً اترابا، جو خوب محبت کرنے والی ہم عمر ازواج ہیں، یعنی ہم عمر بیویاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، پھر ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے، خوب محبت کرنے والی ہم عمر ازواج، یعنی آیت نمبر 36 اور 37۔ اس کے متعلق یہ بھی سن لیں کہ اب ایک بڑھیا نے
ایک بوڑھی خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے حق میں جنت کے داخلے کی دعا فرمائیں۔ آپ نے مزاحن فرمایا، مزاح کے طور پہ فرمایا، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں داخل ہوگی۔ وہ عورت رونے لگی اور روتے ہوئے واپس جانے لگی۔ واپس گئی تو حضور نے فرمایا بلاؤ۔ تو پھر آپ نے اس سے اور حاضرین جو موجود تھے وہاں پر مخاطب ہو کے ان سے فرمایا کہ وہ بڑھاپے، تم جو ہو، جو میں نے تم سے یہ کہا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، بالکل صحیح کہا۔ کوئی عورت ہو یا مرد بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کوئی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تائید میں یہی آیتیں پڑھی، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔ ام المومنین، تمام مومنین کی ماں، زوجہ مطہرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ یعنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جس میں وہ جنت کی عورتوں کے متعلق قرآن مجید کے مختلف مقامات کا مطلب حضور سے دریافت فرماتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ان آیتیں، یہ جو آیت نمبر ہے 36، 34، 35، ان آیتوں کے سلسلے کی تشریح کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ یہ انا انشأناہن انشاء، اس کے بعد ہے فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، سورہ واقعہ آیت نمبر 36 اور 37، ہم نے ان کو پھر کنواریاں بنایا ہے، خوب محبت کرنے والی ہم عمر ازواج، یا ان کو دوشیزہ بنایا، یہ ترجمہ۔ تو وہ فرماتی ہے ام سلمہ حضور کی بیوی ہیں، سارے مومنین کی ماں ہیں۔ پھر سنیں، یہ بڑا غور طلب مقام ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کی زندگی میں بوڑھی ہو کے مری ہیں، جن کی آنکھوں میں چیپڑ، جن کے سر کے بالوں میں سفیدی، بالکل بڈھی سڈھی کھڈی ہو کے مری ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے دنیاوی عورتوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو دوشیزہ بنا دے گا، پھر ان کو کنوارا بنا دے گا، پھر ان کو جو ہے تر و تازہ کر دے گا۔ یہ تو عورتوں کی شان بیان ہو رہی ہے، جو دنیا میں جو عورتیں ہیں نا ان کی۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ اگر کسی عورت کے دنیا میں کئی شوہر رہ چکے ہیں اور وہ سب جنت میں جائیں تو وہ ان میں سے کس کو ملے گی؟ بھائی ایک عورت، اس کی شادی ہوئی، اس کا میاں مر گیا، پھر شادی کی، 1، 2، 3، 4 شادیاں کی اس نے۔ اب وہ اس کے شوہر جو ہیں، اگر ایک سے زائد اس نے شادی کی، ایک کے مرنے کے بعد دوسرے سے، دوسرے کے مرنے کے بعد پھر تیسرے سے، اب وہ سب شوہر چلے گئے جنت میں۔ دنیا میں جو بیویاں ہیں وہ جنت کے اندر انہی مردوں کو ملیں گی۔ مردوں سن لو، یہ جو دنیا میں عورتیں جو ہیں تمہاری بیویاں ہیں، ان سے جنت میں بھی جان چھوٹنے والی نہیں، لہذا ان سب کے ساتھ اپنے تعلقات یہاں درست کر لو۔ تو اب ایک عورت کے کئی شوہر ہیں، ایک آدمی کی کئی بیویاں ہیں، اس کا جواب تو آسان ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عورت کے اگر کئی شوہر تھے، جیسے ابھی میں نے تفصیل بتائی، تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں تو وہ سب جنت میں جائیں گے تو وہ ان میں سے کس کو ملے گی؟ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہا تخیر فتختار احسنهم خلقا فتقول یا رب ان هذا كان احسن خلقا معی
फज़व्वजनीहा या उम्मे सलमता ज़हबा हुस्नुल खैर बिखैर दुनिया वल आखिरा। बहुत प्यारा जुमला है कि उस औरत को ये इख्तियार दिया जाएगा, ये आजादी दी जाएगी कि वो जिसे चाहे चुन ले, और वो शख्स और वो औरत उस शख्स को चुनेगी जो उनमें सबसे अच्छे अखलाक का था। और अल्लाह ताला से वो औरत अर्ज करेगी, परवरदिगार, इसका बर्ताव, इस मियाँ का बर्ताव मेरे साथ सबसे अच्छा था, इसलिए मुझे उसकी बीवी बना दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी ज़ौजा मुतहरा को कहते हैं, ए उम्मे सलमा, हुस्न अखलाक, अच्छा अखलाक दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयां लूट कर ले गया। औरतों के मकामात कम आते हैं, और क्यों कम आते हैं उसकी वजह भी मैंने कई दफा तफसील से बताई है। अब चूंकि यहां पर आ गए तो हम जरा उसको बयान करेंगे। आयत नंबर 37 में एक लफ्ज है उरुबन। उरुबन, उरुबन अतराबा है ना, उरुबन। अरबी जुबान में उरुब ये लफ्ज औरत की बेहतरीन नस्वानी खूबियों के लिए बोला जाता है। इससे मुराद ऐसी औरत है जो तरहदार हो, खुश अतवार हो, खुश गुफ्तार हो, गुफ्तगू के नाजो अंदाज से नखरे पखरे दिखाकर दिल लुभाने वाली हो, और नस्वानी जज्बात से लबरेज हो, और अपने शौहर को दिलो जान से चाहती हो, और उसका शौहर भी दिलो जान से उसका आशिक हो। उसको कहते हैं उरुब, जो सूरह वाक़िया की आयत नंबर 37 में आया है, उरुबन अतराबा। हाय हाय हाय, वाह भाई वाह, कुर्बान जाऊं। क्या फारसी का शेर, शाहिदानेस के मुए मियाने दारद, शाहिदा बाशद के आने दारद। मतलब माशूक वो नहीं है कि उसके खाली दांत अच्छे हों, होंठ अच्छे हो, आंख अच्छा हो, अबरू अच्छे हो, यानी जन्नत के माशूक की बात हो रही। मतलब शाहिद, शाहिद से मुराद है माशूक। माशूक वो है कि बस नखरा पखरा हो। नखरा जो है ना, कि जनाब अली मोहतरमा के मिजाज ही नहीं मिल रहे हैं, उसको कहते हैं नखरा। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी खवातीन जन्नत में अता फरमाएगा। और याद रखो, ये उरुब 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 जिसकी अभी मैंने बताई, ये वही होंगी जो दुनिया में आपकी बेगमात हैं। बना के रखो इनसे। अतराबा, उरुबन अतराबा। अतराब क्या है? अतराब, इसके दो मफहूम हो सकते हैं। एक ये कि वो अपने शौहरों की हम उम्र होंगी, दूसरा ये कि वो आपस में हमसिन होंगी। यानी जन्नत में तमाम औरतें, जन्नती औरतें एक ही उम्र की होंगी और हमेशा इसी उम्र की रहेंगी। यानी जन्नत में ये नहीं होगा कि भाई एक कोई 22 साल की है, कोई 18 साल की है, कोई 20 साल की है, कोई 50 साल की है, कोई 40 साल की है, कोई 35 साल की है, कोई 80 साल की है। नहीं, वो तो सारा निजाम ही गड़बड़ हो जाएगा। तो जन्नत में तमाम औरतें एक उम्र की होंगी। अतराब, यानी जो उम्र औरतों की होगी वह उम्र उनके शौहर मर्दों की होगी। उरुबन अतराबा।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस है मुस्नद अहमद की, हुजूर ने फरमाया, यदखुलु अहलुल जन्नतिल जन्नत जुरदन उमुरदन बैज़ा, अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे तो साफ बदन, हसीन और खूबसूरत होंगे, दाढ़ी न निकली हुई होगी, गोरे चिट्टे होंगे, घुटे हुए बदन वाले होंगे, आंखें सुरमुगी होंगी और 33 साल के होंगे। अमुर्द बैजा, गोरे चिट्टे। अमुर्द ऐसा होता है जिसके अभी दाढ़ी निकली, यानी अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। अगर कोई रखना चाहे कि भाई मुझे, मेरी तो दुनिया में दाढ़ी थी तो मैं दाढ़ी रखूंगा, उसको दाढ़ी अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। माशाअल्लाह। ये सारी जन्नत की नेमतों का जिक्र हो रहा है। चूंकि जन्नत की नेमतों का जिक्र हो रहा है और आप चूंकि मजे ले लेके सुन रहे हैं, तो इसीलिए हम भी जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज और लबरेज होके मजे के साथ सुना रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम सुनने और देखने और सुनाने सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की इन नेमतों के फैसले सादिर फरमाए जो इस वक्त हम जन्नत की नेमतों का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अब आगे आ जाइए भाई, लिअस्हाबिल यमीन। ये जो नेमतें जिनका तफसील के साथ जिक्र किया गया और ये हूरें जिनका तफसील के साथ जिक्र किया गया, लिअस्हाबिल यमीन, ये अस्हाब यमीन वालों, अस्हाब यमीन के लिए है, दाएं जानिब वालों के लिए है, जो दाएं जानिब सीधे हाथ की जानिब अल्लाह तबारक व तआला अल्लाहु अकबर। आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं, आयत नंबर 39 है, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, दाएं तरफ वालों का बड़ा गुरोह पहले लोगों में से होगा। वसुल्लतुम मिनल आखिरीन, और एक बड़ा गुरोह बाद के लोगों में से होगा। कौन सी बात है ये? अस्हाबुल मैमना मा अस्हाबुल मैमना, अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। आप पहले पढ़ के आए, पिछले जुमे हमने इसको तफसील के साथ जिक्र किया। ये तो हो गए वो। व अस्हाबुश शिमाली मा अस्हाबुश शिमाल। अब आ गया ये बुरे लोगों का जिक्र, जहन्नमियों का जिक्र। आयत नंबर 41, अस्हाबुश शिमाली मा अस्हाबुश शिमाल। पहले किन का जिक्र था? अब तक जो जिक्र आ रहा था दाएं जानिब वालों का और आगे बढ़ जाने वालों का, और उनको जो नेमतें अता होंगी उनका। अब आया बाएं जानिब वाले, अस्हाबुश शिमाली मा अस्हाबुश शिमाल, बाएं जानिब वाले। ये तो थे ना दाएं यानी सीधे हाथ वाले, उल्टे हाथ वाले। अब आए बाएं जानिब वाले। व अस्हाबुश शिमाली मा अस्हाबुश शिमाल, और बाएं तरफ वाले वो कैसे बुरे हैं। बाएं तरफ वाले, बाएं तरफ वाले और बदतरीन खबीस तरीन बाएं तरफ वाले, बदतरीन बुरे। अब बाएं वाले कहां होंगे?
آیت نمبر 22. اللہ اکبر. فی سموم و حمیم. فی سموم، دوزخ کی سخت گرم ہوا میں، وہ حمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں. گرم ہواؤں اور کھولتے پانی میں. وظل من یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا. پھر سن لیجیے آیت نمبر 41. اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں جانب والے کیا ہی برے لوگ ہیں وہ بائیں جانب والے. فی سموم و حمیم، گرم ہواؤں میں، یعنی دوزخ کی گرم ہواؤں میں، کھولتے ہوئے پانی میں. وظل من یحموم، سیاہ کالے دھوئیں کے سائے میں. لا باردن، جو نہ ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم، اور نہ فرحت بخش ہوگا، فرحت پہنچانے والا ہوگا. اب یہ دیکھیے، یہ جو فرمایا کہ بائیں طرف والے کیسے برے ہیں، بائیں طرف والے گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے. بائیں جانب کیوں کہا گیا ان کو؟ لیفٹ سائڈ، لیفٹ ہینڈ سائڈ، کیونکہ ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے. یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ فیل ہو چکے ہیں. لفظ آیا ہے آیت نمبر 42 کے اندر سموم، اس کا معنی ہے گرم ہوا. جیسے دنیا میں بہت گرم لو چلتی ہے، یہ گرم ہوا بدن کے مسامات میں داخل ہو جاتی ہے. یہاں اس سے مراد دوزخ کی آگ کی سخت گرمی اور اس کی تپش ہے، سموم. اور پھر لفظ آیا اس سے اگلا حمیم، جس کا معنی ہے کھولتا ہوا پانی. جب دوزخ کی آگ، جہنم کی آگ، نار جہنم جہنمیوں کے جسموں کو جلا دے گی، تو یہ کھولتے ہوئے پانی کی پناہ میں آئیں گے. جیسے انسان دنیا میں آگ سے گھبرا کر پانی کی طرف بھاگتا ہے تاکہ آگ کی گرمی کا توڑ پانی کے ذریعے کرے. لیکن وہ جہنم میں وہ کھولتا ہوا پانی ایسا ہوگا کہ آنتیں باہر نکال دے گا، جس کو قرآن مجید میں سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، پس وہ ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا. پھر آیت نمبر 42، اب اس کی بھی تشریح ضروری ہے. وَظِلٍّ مِّن یحموم، سیاہ دھوئیں کے سائے ہوں گے. اب جہنمی گرم ہوا کی شدت یا دوزخ کی آگ کی تپش سے سائے کی طرف دوڑیں گے. جیسے انسان دنیا میں دھوپ کی تپش سے گھبرا کر سائے کی طرف جاتا ہے، کوئی سائے مل جائے، کسی دیوار کا سایہ، کسی بلڈنگ کا سایہ، کسی درخت کا سایہ،
تو وہ جھلسانے دینے والی گرمی کی شدت اور تپش سے سائے کی طرف بھاگتا ہے جاتا ہے. تو دوزخیوں کا یہ سایہ سیاہ دھواں ہوگا. اور پھر آگے فرما دیا کہ لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا، بلکہ وہ دھواں گرم ہوگا جو جہنم کے کناروں سے نکل رہا ہوگا. نہ اس کا منظر دلکش ہوگا نہ اس میں کوئی خیر ہوگی. اچھا، ایسے لوگ دنیا میں کیسے تھے؟ یہ بائیں ہاتھ والے جو ہیں، جو اب جہنم کے اندر یعنی وہ سموم کے اندر ہیں، وہ حمیم کے اندر ہیں، وہ ذلن یحموم کے اندر ہیں، نہ ان کو بارد ہے نہ ان کو کریم ہے. یہ ہے کون؟ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ یعنی یہ اہل دوزخ، بے شک وہ اس سے پہلے دنیا میں خوشحال رہ چکے تھے. انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک اس سے پہلے وہ اس دنیا میں بہت نعمتوں کے اندر تھے. یعنی دنیاوی لحاظ سے جب وہ اس دنیا میں تھے تو دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے بڑی خوشحالی کی زندگی، پراسپیرٹی کی زندگی گزاری، اور اپنی اس خوشحالی کی وجہ سے، اپنی آرام اور آسائش کی وجہ سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی طرف کوئی توجہ نہ دی، اپنے مزے میں تھے. ہر خوشحال ایسا نہیں ہوتا. وہ ان خوشحال کا ذکر ہے کہ جو جنت میں، جو جہنم میں چلے گئے بائیں جانب ہیں اور جہنم میں اب جل رہے ہیں، لیکن دنیا میں بڑے مزے کر رہے تھے، بڑے عیش و آرام میں تھے. کیسے مزے کر رہے تھے؟ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، وہ اس دنیا میں جب تھے وہ گناہ کبیرہ پہ اصرار کرتے تھے. کفر و شرک پہ، ظلم پہ، مار دھاڑ پہ، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے کھانے پہ، مطلب یہ وہ ساری حرکتیں. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، اور وہ گناہ عظیم پر اصرار کیا کرتے تھے. یہ سارے سیاستدان جو کر رہے ہیں اس آیت کی مصداق ہے. کہاں کے؟ اب میں یہ بتاؤں کہاں کے، اکیلے میں آ کے پوچھ لینا پھر بتا دوں گا کہاں کے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، اور وہ گناہ عظیم پر اصرار کیا. اصرار کیا؟ بار بار. اصرار کرنا کسے کہتے ہیں؟ صاد کے ساتھ اصرار، بار 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 بار. گناہ پر گناہ کرنا اور توبہ نہ کرنا، بڑے بڑے گناہوں پہ آمادہ رہنا اور ان کو کر گزرنا. ہائے ہائے، اللہ تعالی ہم سب کو گناہ کبیرہ سے بھی بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو گناہ صغیرہ سے بھی بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جن کے آگے قرآن کھلے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو یہ جو اب ہم سورہ واقعہ میں جہنم کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس نار جہنم سے مامون و محفوظ فرمائے.
آیت نمبر 47 ہے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ یہ کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ أَإِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہم خاک، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، یعنی خاک کا ڈھیر اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ پوچھتے تھے. اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی، یعنی وہ بھی زندہ کیے جائیں گے، وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ گویا ان کے نزدیک یہ بات بہت امر بعید تھی. یہ ان کے نزدیک یوں سمجھ لیں کہ پاسبل ہی نہیں تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قل، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں یہ سب جو یہ آخرت کے معاملات کو جھٹلا رہے ہیں، اس میں شک اور ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں، قل، آپ ان سے کہہ دیں ان الاولین والآخرین، بے شک اگلے پچھلے سب اٹھائے جائیں گے، سب زندہ کیے جائیں گے، سب لائن اپ کیے جائیں گے، سب سوالات کے سامنے پیش ہوں گے، اور سب کو ان سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے. آیت نمبر 50 لمجموعون، سب کے سب، تم سب، سب کے سب، یہ نہیں کہ کوئی بچ جائے گا. لمجموعون، تم سب کے سب، الی میقات یوم معلوم، ایک معین دن کے وقت مقررہ پر جمع کیے جائیں گے. لمجموعون، سب جمع کیے جائیں گے، سب کے سب، سب جمع کیے جائیں گے. کب؟ الی میقات یوم معلوم، ایک معینہ دن کے وقت مقررہ پر. لمجموعون، سب ضرور بے ضرور جمع کیے جائیں گے. آیت نمبر 51 ہے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہ لوگو، جھٹلانے والو. ثم انکم ایھا الضالون، پھر تم سب اے گمراہ ہو جانے والو، گمراہ لوگو، المکذبون، جھٹلانے والو، یعنی راہ ہدایت سے بھٹکنے والو، توحید کے بجائے شرک کا اعتقاد رکھنے والو، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کو جھٹلانے والو. یہ مطلب ہے، یعنی تم اے گمراہ ہو اور جھٹلانے والو. جس طرح جنت میں جنتیوں کو جنت کی نعمتیں کھانے کو مل رہی تھیں، اسی طرح جہنمیوں، بائیں ہاتھ والوں، تمہیں بھی کھانے کو ملے گا. کیا ملے گا؟ لآکلون من شجر من زقوم، آیت نمبر 52 ہے. لآکلون من شجر من زقوم، تم ضرور کانٹے دار درخت سے کھانے والے ہوگے. ایک ایسا درخت ہے جہنم میں جس کو عربی میں زقوم کہا جاتا ہے، تھوہر کا درخت. اس کی خوراک مہلک ہوتی ہے. یہ ایک نہایت بدصورت درخت ہے. اس کا ذائقہ بھی بہت کڑوا ہے. فرمایا تمہاری مہمانداری تو ہوگی جہنم میں، کھانے پینے کو دیا تو جائے گا، پینے کے لیے بتا دیا کہ کھولتا پانی،
اور کھانے کے لیے بتا دیا لآکلون من شجر من زقوم، آیت نمبر 52 ہے، تم ضرور کانٹے دار درخت سے کھانے والے بنو گے، کھاؤ گے کھاؤ گے، اسی کو کھاؤ گے. ایسے نہیں کہ خالی کڑوا ہے تو چکھ لیا اور پھینک دیا اور ختم، نہیں. فمالئون منہ البطون، تم اس سے اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہو. پیٹ تمہارا اسی سے بھرا جائے گا، پیٹ بھر کے کھانا ہوگا، کوئی ڈائٹنگ نہیں چلے گی، پیٹ بھر کے کھانا پڑے گا. یہی کانٹے دار درخت. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر سخت کھولتا پانی پینے والے ہو. پینے کو تمہیں کیا ملے گا؟ کھولتا پانی جو جوش سے ابل رہا ہوگا. زقوم کے کڑوے پھل کھانے کے بعد جب جہنمیوں کو پیاس لگے گی تو پھر کھولتے ہوئے پانی کو تم پیو گے اے جہنمیوں، جو جوش سے ابل رہا ہوگا. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر تم کھولتا پانی پینے والے ہو. فشاربون شرب الہیم، پس تم سخت پیاسے اونٹ کی طرح کے پینے والے ہوگے. جس طرح اونٹ پیاسا ہو اور وہ پانی کی طرف دیکھے اور بھاگے سب چیز چھوڑ کے، اور تو اس پیاسے اونٹ کی طرح تمہاری پیاس ہوگی اور تم اس کھولتے ہوئے پانی سے اپنی پیاس بجھاؤ گے. با مفسرین کہتے ہیں اس سے وہ مراد ہے، وہ اونٹ مراد ہے جس کو پیاس کی بیماری ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا نزلہم یوم الدین، یہ قیامت کے دن ان کے لیے ضیافت ہے. ضیافت مانا مہمانداری. قیامت کے دن ان کی یہ اس انداز سے مہمانداری ہوگی، اس انداز سے ضیافت ہوگی. نزل، ھذا نزلہم، نزل کا معنی ہے مہمان کو کھلانے کے لیے جو خصوصی طور پہ کھانا تیار کیا جاتا ہے. تو جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں اور منکرین ہیں، قیامت کے منکرین ہیں، اللہ کے نبی کے منکر ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اللہ کی کتاب کے منکر ہیں، روز حشر و نشر کے منکر ہیں، مہمانداری ضیافت مہمانی تو ان کی بھی ہوگی، لیکن ان کے کھانے پینے کے لیے یہی چیزیں ہوں گی جن کا ذکر ابھی کیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 57 ہے، نحن خلقناکم، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا تھا. ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، دونوں ترجمے. فلولا تصدقون، سو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اے دنیا کے لوگوں، نحن خلقناکم، پیدا تمہیں ہم نے ہی کیا ہے. فلولا تصدقون، تو دوبارہ پیدا کیے جانے کی یعنی تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون، افرأیتم، بھلا یہ بتاؤ، ما تمنون، یہ نطفہ
یہ تولیدی قطرہ جو تم ٹپکاتے ہو، یعنی رحم میں ٹپکاتے ہو، یہ مادہ منویہ جو تم اپنی عورت کے رحم میں داخل کرتے ہو، افرأیتم ما تمنون، تم جو عورتوں کے رحموں میں اپنی منی ٹپکاتے ہو، اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ ام نحن الخالقون۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی چیزیں یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افرأیتم ما تمنون، یہ ہو گیا۔ آگے آیت نمبر 59، اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ ام نحن الخالقون، تو کیا اس سے اے انسان تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ انتم تخلقونہ، تو کیا اس سے تم پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ یعنی تم دیکھتے ہو کہ ہمیشہ سے انسان کی تخلیق ایک طرز اور ایک طریقے سے ہو رہی ہے۔ ہمیشہ عورتیں بچہ جنتی ہیں، مرد بچہ نہیں جنتا، اور ہمیشہ مکمل بچہ استقرار حمل کے، یعنی حمل مکمل ہونے کے 9 ماہ بعد پیدا ہوتا ہے، اور ہمیشہ آگے کے راستے سے سر کے بل بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی کسی اور راستے سے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ کیا نظام تخلیق کی یہ وحدت پکار پکار کر یہ نہیں بتا رہی ہے کہ اس نظام تخلیق کا خالق بھی واحد ہے؟ کیونکہ اگر اس نظام کے متعدد خالق ہوتے، کئی خالق ہوتے، تو اللہ کے اس نظام میں یہ یکسانیت، یہ وحدت نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے انتم تخلقونہ، تو کیا اس سے اے انسان تم پیدا کرتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ آگے آیت نمبر 7 ہے، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم ہی ہیں وہ جس نے تمہارے درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز بھی نہیں ہیں، یعنی اس کو دوبارہ پیدا کرنے سے ہم عاجز بھی نہیں۔ تم انکار کر رہے تھے، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موت کا خالق بھی تو میں ہوں، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ کہ ہم، تم اگر ہڈیاں بن گئے، تم نے اگر خود کو جلا کے اپنی راکھوں کو ہوا میں اڑا دیا یا سمندروں میں بہا دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عاجز نہیں ہیں۔ تم اپنی آنکھ سے ہمیں نہ دیکھو، تم اپنے دل سے ہمیں نہ سوچو، ہم نہ تمہارے عقل میں آنے والے ہیں، نہ کمپریہنشن میں آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقرر فرمایا، اور ہم عاجز بھی نہیں ہیں۔ ہم یعنی تم کو دوبارہ پیدا کرنے میں عاجز بھی نہیں ہے۔ علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اس بات سے بھی
کہ تمہارے جیسے اوروں کو بدل کر بنا دیں اور تمہیں ایسی صورت پیدا کر دیں جیسے تم جانتے بھی نہ ہو. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ کہ ہم تمہارے بدلے میں تم جیسے اور پیدا کر دیں, وَنُنشِئَكُمْ اور تمہیں اثرنو اس طرح پیدا کر دیں, وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ جس کو تم بالکل نہیں جانتے. کیا مطلب اس کا؟ آیت نمبر کون سی؟ آیت نمبر ہے 61. پھر سنیں پہلے ترجمہ, ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ آیت نمبر 61 ہے. اس بات سے بھی, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس بات سے بھی عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے جیسے اوروں کو بدل کر بنا دیں اور تمہیں ایسی صورت میں ہی پیدا کر دیں جسے تم جانتے بھی نہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی اگر ہم تمہارے مرنے کے بعد تمہاری جنس سے اور لوگ پیدا کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. ہم مرنے کے بعد تمہاری شکل و صورت کو تبدیل کر دیں, مومن کے چہرے کو سفید بنا دیں, خوبصورت بنا دیں, چمکتا بنا دیں, نور والا بنا دیں, کافر کے چہرے کو سیاہ بنا دیں, بدحیت بنا دیں, پھٹکار والا بنا دیں, یا مومنوں کی روح کو پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دیں جن کا تمہیں ابھی علم بھی نہیں ہے. اس بات کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ آیت نمبر 62. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ بے شک تم نے پہلے پیدائش کی حقیقت معلوم کر لی. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ تو پھر نصیحت کیوں نہیں قبول کرتے. آیت نمبر 62 ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ بے شک تم اپنی پہلی پیدائش کو خوب جانتے ہو تو نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے. اپنی اس پیدائش کا تمہیں خوب علم ہے کہ ہم کہاں تھے, باپ کی قبر میں تھے, وہاں سے نکل کے نطفے کے لیے ماں کے پیٹ میں گئے, وہاں ایک خاص وقت تک رہے, پھر وہاں سے کس راستے سے باہر نکلے تمہیں خوب پتہ. نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے. کیا مطلب؟ پھر اس بات کو ذرا غور سے سنیں, ان 2-3 آیتوں کی تشریح میں اب کرتا ہوں. یعنی اے انسان تمہیں اپنی تخلیق کے مراحل کا علم ہے. پہلے تم مٹی تھے, پھر نبات بنے, پھر سبزی اور گوشت کی صورت میں غذا بنے, پھر نطفے کی صورت میں تھے, پھر جمے ہوئے خون کی صورت میں, پھر گوشت کی بوٹی کی صورت میں آئے تو لحیم بنے, پھر ہڈیوں کا لباس پہنایا گیا تمہیں تو تم عظیم بنے, ہے نا, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ. پھر 4 ماہ گزرنے کے بعد تم میں روح پھونکی گئی تو تم حی بنے. تم پہلے بلکہ نہ تھے, پھر بتدریج تم کو شکل و صورت دی گئی اور اپنی ماں کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے تو تم خاک اور مٹی میں تھے, پھر ماں کے پیٹ میں آئے تو جنین کہلائے, وضع حمل ہوا تو ولید کہلائے, دودھ پیتے بچے تھے تو رضیع کہلائے, ہلکے غذا کھانے لگے تو فطیم بنے, پھر تم پر بچپنا آیا تو صبی کہلائے, چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو غلام کہلائے, بلوغت کے قریب ہوئے تو مراہق کہلائے, بالغ ہوئے پھر جوانی میں شاب اور فتح کہلائے, نشو و نما کی تکمیل ہوئی تو تمہیں رجل کہا گیا, 30 سال کی پختہ عمر کو پہنچے تو کحول کہلائے, عقل کامل ہوئی 40 سال کی عمر ہوئی تو شیخ بنے, 60 سال سے 70 سال کی عمر ہوئی تو شیخ فانی بنے, موت آئی
موت قریب آئی تو حزیر بنے، جب موت آ گئی تو میت کہلائے، نہلایا گیا تو غسیل بنے، کفن پہنایا گیا تو مکفون ہوئے، جنازہ اٹھایا گیا تو محمول ہوئے، دفن کیا گیا تو دفین ہوئے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب گوشت پوست گل گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں تو رمیم کہلائے۔ پھر مرور زمانہ کے بعد پھر خاک اور مٹی ہوئے۔ اس نے تمہیں خاک اور مٹی سے بنایا تھا، پھر دوبارہ ان مراحل کے بعد خاک اور مٹی بنا دیا گیا تمہیں۔ جس نے تمہیں ایک بار خاک اور مٹی سے بنایا تھا وہ تم کو دوبارہ خاک اور مٹی سے کیوں نہیں بنا سکتا؟ یہ ہے اس آیت کی آیت نمبر 61 جیسے ہے نا، الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ ہم تمہارے بدلے میں تم جیسے اور پیدا کر دیں، یا تمہیں اسرنوں اس طرح پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ 62 آیت نمبر 62 ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم تو اپنی پہلی پیدائش کو خوب جانتے ہو تو پھر نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اب آگے مظاہر قدرت اور اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، آیت نمبر 63 ہے، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، بھلا یہ بتاؤ جو تم کاشت کرتے ہو، کلٹیویٹ کرتے ہو، یہ بیج جو تم بوتے ہو۔ افرأیتم ما تحرثون، آیت نمبر 63 ہے یہ، بھلا یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم بظاہر کاشت کرتے ہو، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تو کیا اس کھیتی سے تم اگاتے ہو یا ہم؟ حشر و نشر پر اپنی قدرت کاملہ کی ایک دلیل عطا فرما رہے ہیں، یعنی یہ بتاؤ کہ تم جو زمین میں کاشت کرتے ہو اور بیج بو کر آ جاتے ہو، اور پھر اس بیج سے تم غلہ اگاتے ہو، تو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ تم نے زمین پر ہل چلا کر صرف بیج ڈال دیا، اس بیج کو پھاڑ کر سبز کوپل کس نے نکالی؟ پھر اس نرم و نازک کوپل کے اندر توانائی کس نے رکھی کہ وہ زمین کے سینے کو پھاڑ کے اس سے باہر نکل آئے؟ پھر اس چھوٹی سی کوپل کو تناور درخت کس نے بنایا؟ یہ روپ ایک وقت کے بعد اتنا تناور درخت کس نے دے دیا ایک چھوٹی سی کوپل کو؟ اس کی نشو و نما کے لیے سورج کی شعائیں، چاند کی کرنیں کس نے مہیا کی؟ اس کو سینچنے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، آسمان سے پانی کس نے نازل کیا؟ اس کی بالیدگی کے لیے ہواؤں کو کس نے رواں دواں رکھا، کس نے چلایا؟ پھر یہ بتاؤ کھیتوں سے غلہ اور باغوں سے پھل پیدا کرنے والا کون ہے؟ تم ہو یا ہم ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اب یہ جو 2 آیتیں ابھی میں نے پڑھی، ترجمہ کئی دفعہ کیا، ان آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ اس نے سبززاروں اور مرغزاروں کو پیدا کیا، پھولوں کو کھلایا، ان میں رنگ بھرے، خوشبو دی، اور پھلوں میں رنگ و روپ اور ذائقہ پیدا کیا، درختوں کو کھڑا کیا، فصلوں میں غلہ مہیا کیا تاکہ لوگ غذا اور خوراک حاصل کر سکیں اور ان نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کر سکیں۔ دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جو اس پر قادر ہے کہ ایک بیج سے درخت پیدا کرتا ہے،
پھر اسی درخت سے ایسا غلہ اور اناج اور پھل اور پھول پیدا کرتا ہے جن میں ایسے ہزاروں بیج ہوتے ہیں، اور ان بیجوں سے پھر کھڑی فصل پیدا کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ فصلیں آتی ہیں اور کٹتی ہیں، درخت آتے ہیں، کٹتے ہیں، پھل دیتے ہیں، پھول دیتے ہیں۔ وہ اللہ اس بات پر قادر کیوں نہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد پھر تم کو پیدا کر کے کھڑا کر دے؟ ٹھیک ہے، اب پھر پڑھتا ہوں آیت، اور پھر ایک اور نقطہ بیان کرتا ہوں۔ آیت نمبر 63 اور 64 ہے، افرأیتم ما تحرسون، بھلا یہ بتاؤ کہ بیج جو تم کاشت کرتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تو کیا اس کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ دو نکات میں نے بیان کر دی، ایک اور سنیں۔ افرأیتم ما تحرسون، تم جو بیج کاشت کرتے ہو، اس میں بندوں کے فعل کا ذکر ہے۔ ایک کسان اپنے کھیت کھلیان میں تحرسون کیا کرتا ہے؟ زمین میں بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، پرندوں چرندوں سے بچاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل نہیں، یہ بندوں کا فعل ہے جو خود جا کے کھیتوں میں کر رہا ہے۔ جبکہ الزرع، اس کام کا مکلف اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا، جا تو یہ کام کر کھیت کے اندر، فیلڈ کے اندر۔ زرع یعنی بیج سے غلہ یا پھل پھول اگانا، یہ اللہ کا فعل ہے، یہ بندے کا فعل نہیں ہے۔ تحرسون، اگانا، لے جانا، بڑھانا، کچا کرنا، پھر ان پھلوں کو، اس اناج اور غلے کو پکانا، یہ اس بندے کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آیت نمبر 63 میں جو تحرسون، جو حرس ہے، حرس یعنی کھیتی باڑی کرنا، یہ مخلوق کی صفت ہے، اور آیت نمبر 64 میں تزرعونہ زارعون، زراعت، اگانا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ یعنی مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرس یعنی کھیتی باڑی کرنے اور کاشت کرنے کی نسبت بندوں کی طرف کی ہے، اور زرع یعنی اگانے کی، گرو کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، کیونکہ کاشت کرنا بندوں کا فعل ہے اور ان کے اختیار سے صادر ہوتا ہے، اور زرع کرنا یعنی اگانا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، یہ اس کے اختیار سے صادر ہوتا ہے، اس میں بندوں کا کوئی اختیار نہیں۔ بندے بیج کو کاشت کریں، بیج بوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر فصل اگانا نہ چاہے تو کچھ نہیں اگتا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ زرعتو، میں نے اگایا ہے، بلکہ یہ کہے حرستو، میں نے کھیتی باڑی کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور نقطہ، یہی آیت نمبر افرأیتم ما تحرسون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون،
یہ جو اگانے والے یہ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، فرمایا کہ جو شخص زمین میں تخم ریزی کرے، یعنی یہ وہ لوگ ذرا غور سے سنیں جو اپنے بیک یارڈ میں یا کہیں کیاریاں وغیرہ بنا کے جو بہت سے ویجیٹیبلز وغیرہ اور دیگر چیزیں گرو کرتے ہیں، جو شخص زمین میں تخم ریزی کرے، جب تخم کہتے ہیں بیج کو، جب بیج ڈالے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ یہ آیت پڑھے، افرأیتم ما تحرسون، پھر یہ کہے اللہ ہی الزارع ہے، یعنی اگانے والا ہے، اور وہی حقیقت میں اگانے والا ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر یہ دعا کرے، اے اللہ ہمیں اس کاشت کا ثمرہ عطا فرما اور اس کے ضرر کو ہم سے دور رکھ۔ یہ حدیث ہے۔ مستحب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز گرو کر رہے ہیں، بیج ڈالا، آپ پڑھیں افرأیتم ما تحرسون، پھر یہ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہی الزارع ہے، یعنی وہی حقیقت میں اگانے والا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ کے دعا کرے، اے اللہ ہمیں اس کاشتکاری جو ہم نے کی ہے اس کا ثمر عطا فرما اور اس کے ضرر سے ہم کو دور رکھ۔ تو بہت سے لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اپنی وہ ویجیٹیبل وغیرہ گرو کرتے ہیں، تو اس دفعہ یہ کرنا ذرا تجربہ اور پھر اس کے اثرات دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 65 ہے، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں پھر تم تعجب اور ندامت کرتے ہی رہ جاؤ۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہم چاہیں، بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے، چاول کی فصل کو بڑی مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی نہیں ملا، اس میں پانی کھڑا رہتا ہے، کھڑے پانی میں ہی لگتا ہے، خشک ہو گیا، یا بعض اوقات کھڑی فصل ہے، تیار ہے، بس اب اس کو کاٹنا ہے، پانی کا چھیٹا بھی اس کے لیے اس وقت زہر قاتل ہے، پتہ چلا شدید طوفانی بارش ہو گئی، کیڑا ایسا لگا کہ پوری کی پوری فصل تباہ ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر، آیت نمبر 65 جو ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں پھر تم تعجب اور ندامت کرتے ہی رہ جاؤ۔ یہ پچھلے سال دنیا بھر میں لاکھوں ٹن پوٹیٹوز، آلو، یعنی ٹن ہا ٹن کے اعتبار سے برباد ہوئے کہ اپنے ہاتھوں سے جتنی مقدار میں کام آنا تھا نہیں آئے۔ کتنے چپس بنتے ہیں، کہاں کہاں پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ کرونا کی وجہ سے ہر چیز
لاک ڈاؤن تھی تو ان کو وہ تلف کرنے پڑے، ختم کرنے پڑے. اب اس کی کیا صورت نکالی، سمندر میں ڈالے، کیا کیے، ایک رپورٹ تھی. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب اور ندامت کرتے ہی رہ جاؤ. انا لمغرمون، اور یہ کہنے لگو کیا، انا لمغرمون، کہ ہمارے اوپر تاوان پڑ گیا. انا لمغرمون، ہمارے اوپر تاوان پڑ گیا، یعنی ہم نہ بیج کی قیمت ادا کر پا رہے ہیں اور نہ پانی کے پیسے دے پا رہے ہیں، اور نہ دیگر اخراجات جو ہم نے فصل کے اوپر قرضہ لے کے یا جو کچھ بھی کیا تھا ہم پورا اپنا نہیں کر پا رہے. ہم چاہیں تو اسے بالکل ریزہ ریزہ کر دیں، چورا چورا کر دیں، پھر تم ندامت کرتے رہو، باتیں بناتے رہ جاؤ. بلکہ یہ کہو ہم پہ تاوان پڑ گیا، ہم محروم ہو گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے، ہم تو بدنصیب ہو گئے. یعنی ہم نے کاشتکاری سے جس نفع کی امید حاصل کی تھی، جس کی امید لگائی تھی، ہم اس سے محروم ہو گئے. بس یہاں تک، آیت نمبر 64 تک، 67 تک، بل نحن محرومون. ہم اس آج کی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حق میں یہ جو جنت کی باتیں کی، اللہ تعالی ہم سب کے حق میں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس نار جہنم سے ہم کو محفوظ و مامون فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.